اس سے پہلے کہ میں دوسرے مجدد کا ذکر کروں یا اس نقاب اٹھاؤں اس راز سے، پہلے میں بتا دوں کہ مجدد ہوتا کیا ہے، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ مجدد ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے۔ عالم بننے کے لیے، علم کے لیے تفقہ علی الدین، اور اس کے پہلے، اس سے سب سے پہلے جو اہم شرط ہے علم کے ساتھ وہ ہے عنایت رسول، محبت رسول۔ جس عالم کے دل میں محبت رسول نہ ہو وہ عالم نہیں ہوتا، اور محبت رسول کے ساتھ جس پر رسول اللہ کا فضل و کرم نہ ہو وہ علم کی گہرائی تک نہیں جا پاتا ہے۔ تو علم کے لیے دو چیز لازمی ہے، اور جب دو چیزیں ہو جاتی ہیں، علم کا حصول اور عنایت رسول، فضل رسول، تو ایسا شخصی عالم بنتا ہے۔ اور پھر عالموں میں جس پر سب سے زیادہ بڑھ کر فضل کرم ہوتا ہے، عالموں میں جس کو علماء کا سردار بنایا جاتا ہے، اسے ہم اپنی زبان میں مجدد کہتے ہیں۔ تو آخر یہ مجدد ہوتا کیا ہے؟ میں اس کے لیے پہلے 3 حدیثیں آج بطور تبرک اور فضیلت کے لیے، حصول برکت کے لیے میں یہاں پہلے 3 حدیثیں تلاوت کروں گا، اور ان 3 حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ مجدد کا منصب کتنا اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ آئیے پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں آج کے بیان سے، تاکہ رسول اللہ کی حدیث سے ہمارا بیان کا آغاز ہو اور ہمارے لیے یہ مجلس باعث برکت ہو جائے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الزہد میں نقل کی ہے، جلد 2 ہے یہ کتاب کی، صفحہ نمبر 118 ہے، اور حدیث نمبر 207 ہے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ نمبر 200 پر بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور حدیث کی کتاب مسند الفردوس جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بہقی نے اس کو جن الفاظوں میں نقل کیا، میں انہی کے الفاظوں میں یہاں اس کو پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلا اجر 100 شہید۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، مضبوطی سے پکڑا، اس وقت کہ جب امت فساد میں مبتلا ہو جائے، امت فساد کی طرف راغب ہو جائے، امت میں فساد برپا ہو، ایسے عالم میں جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، نبی پاک فرماتے فلاح اجر، اس کو اجر دیا جاتا ہے 100 شہیدہ، کتنے لوگوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر۔ تو مجدد وہ ہوتا ہے کہ جب فتنے برپا ہوتے ہیں دین کے نام پر، مجدد سنت کو تھامنے والا ہوتا ہے، یہ مجدد کی فضیلت ہے۔ اور وہ صرف سنتوں کو تھامتا نہیں ہے، بلکہ وہ سنتیں جو مٹائی جا چکی ہیں ان کو زندہ فرماتا ہے، ان کا حیا کرتا ہے، تو خود اتنے اجر کا ثواب کا مستحق ہوتا ہے 100 شہیدوں کے برابر۔ تو ایک 100 شہید جس جہاد میں شہید ہو جائے، کتنا اسلام کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، مجدد کو 100 شہیدوں کا برابر ثواب تو دیا جاتا ہے، فائدہ اس سے زیادہ پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں بات پتہ چلتی ہے کہ جب وہ کسی سنت کا احیا کرتا ہے، اس کو زندہ فرماتا ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جتنے لوگ اس حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں، سب کو 100 شہیدوں کا ثواب، اور وہ سارے ثواب جو ہے تمام لوگوں کے افعال اور اعمال کے سنت پہ عمل کرنے کے اس مجدد کو بھی عطا کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے دوسری ایک حدیث ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے تاریخ دمشق الکبیر کے اندر، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 61 ہے۔ اس کے علاوہ کنز العمال میں بھی حدیث نقل کی گئی ہے، کنز العمال کی جلد نمبر 10 ہے، اور حدیث صفحہ نمبر 229 ہے، اور حدیث نمبر 2920 ہے۔ چنانچہ یہ حدیث روایت ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں، نبی کے نور نظر ہے، نبی کے نواسے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر، جو میرے نائب ہیں، میرے خلفاء، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ امام حسن کہتے ہیں 3 مرات، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے، 3 بار نبی نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر، 3 بار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ قالوا، پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا نبی پاک سے، ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جس پر آپ رحمت بھیج رہے ہیں، جن خلفاء پر، یا آپ کے خلفاء وہ کون ہیں جن پر آپ رحمت کی دعائیں فرما رہے ہیں؟ قال، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یحیون سنتی، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ مجدد کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ مجدد مٹی ہوئی سنتوں کا احیا کرتا ہے، اس کو زندہ فرماتا ہے، دین کے نام پہ جو فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں اس کو وہ جو ہے دور کر دیتا ہے، اور دین کو نکھار کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ آئیے یہ سیاستہ کی کتاب ہے، سیاستہ میں اس کا شمار ہے، اس کا نام ہے سنن ابو داؤد شریف، یہ میرے ہاتھ میں سب موجود ہے، اس کی جلد سوم ہے، 30 جلد ہے، اور یہ بخاری مسلم کے بعد 3 نمبر پر یہ کتاب جو ہے سیاستہ میں شمار ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو جو ہے ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 887 اس حدیث کے نمبر کے تحت یہ حدیث لائی ہے، اور اس کا جو ہے کتاب الملاحم یعنی جنگوں کا بیان،
जिहाद का जहाँ जिक्र किया जा रहा है वहाँ इस हदीस को लाते हैं। गोया इमाम अबू दाऊद उस बाब में, उस किताब में जहाँ जिहाद और जंग का जिक्र है, वहाँ ये हदीस ला के बताती है कि मुजद्दिद चाहे वो कलम से काम ले दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चाहे ज़बान से ले, उसका सवाब जिहाद के बराबर होता है। ये गोया इमाम अबू दाऊद अपना अकीदा बता रहे हैं। चुनांचे अबू दाऊद की सुनन अबू दाऊद की जिल्द 3 सफ़ा नंबर इसका 308 है और हदीस नंबर 887 है। ये हदीस रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। इमाम अबू दाऊद पूरी सनद के साथ हदसना सुलेमान बिन दाऊद और फला बिन पूरी सनद के साथ इस हदीस को जिक्र करते हुए हज़रत इमाम अबी अलक़मा और फिर उनसे इमाम हज़रत अबू हुरैरा साहबी रसूल तक सनद पहुंचा के कहते हैं, फ़ीमा अलम, जो कुछ मुझे इल्म है, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी पाक से जो कुछ मुझे इल्म पहुंचा, उस इल्म में ये भी बात है कि क़ाला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबासु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्लि मिअति सनातिन मिन यजुदुल्लाह दीनहा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह, बेशक, यबासु लिहाज़िहिल उम्मती, अल्लाह ताला इस उम्मत में मबूस फरमाता है, भेजता है। और कब भेजता है? अला रासी कुल्लि मिअति सनातिन, हर सदी के अंदर, हर सदी में एक शख्स को भेजता है मेरी उम्मत में। और वो शख्स क्या करता है? मन युजद्दिलु लहा, वो दीन में तजदीद करता है, दीनहा, और दीन को निखार देता है। तो यह हदीस सराहतन मुजद्दिद के बारे में आई है। अब हमारे इस्लाम में अब तक की तारीख में कितने मुजद्दिदीन आ चुके हैं, मैं उनके एक थोड़े सी फहरिस्त पेश कर देता हूँ। तो मैं ये पढ़ देता हूँ ताकि ये बात आप पर वाज़ेह हो जाए और आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए कि हर सदी में मुजद्दिद हुए हैं और कौन कौन से मुजद्दिद आला हज़रत तक आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ सदियाँ ऐसी भी हुई जिसमें दो भी मुजद्दिद और तीन भी मुजद्दिद तस्लीम किए गए। मुजद्दिद कभी 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं और कभी 1 भी होता है। चुनांचे सबसे पहली सदी हिजरी का पहला मुजद्दिद जिसे तस्लीम किया गया वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज पहले सदी के पहले मुजद्दिद है। जब दूसरी सदी आती है तो दूसरी सदी में अल्लाह ताला ने अपने दीन के निखार के लिए जिसको मुजद्दिद बना के मबूस फरमाया वो हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जिनको हम इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। इनका असली नाम है मोहम्मद बिन इदरीस यानी इमाम शाफ़ई। और उसी सदी में एक और इमाम है हज़रत इमाम अबुल हसन अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको भी मुजद्दिद तस्लीम किया गया है। तीसरी सदी में हज़रत इमाम अबू मंसूर मातरेदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद हैं और उसके अलावा इमाम अबू जाफ़र ताहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हनफी मसलक के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, ये तीसरी सदी में इमाम तस्लीम किए जाते हैं। और इसी तरह बाद लोगों ने हज़रत इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी तीसरी सदी हिजरी का मुजद्दिद तस्लीम किया है। चौथी सदी के जो मुजद्दिद है वो इमाम अबू हामिद अल असरफ़ाइनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और 5वीं सदी के मुजद्दिद है हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह 6वीं सदी हिजरी में जो मुजद्दिद तशरीफ लाते हैं वो हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी तफसीर कबीर कुरान की तफसीर बड़ी मशहूर मारूफ है। और बेशुमार आपने मनाज़रे किए और हज़ारों ईसाइयों को मनाज़रों में शिकत देकर आपने इस्लाम में दाखिल फरमाया। चुनांचे ये 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद कहलाते हैं। 7वीं सदी हिजरी में जो मुजद्दिद आते हैं उनका नाम है इमाम तक़ीउद्दीन बिन तक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 8वीं सदी हिजरी में हज़रत हाफिज़ ज़ैनुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह उसी सदी में यानी 8वीं सदी हिजरी में दूसरे एक और मुजद्दिद तस्लीम किए गए हज़रत इमाम शमसुद्दीन जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह। 9वीं सदी के जो मुजद्दिद है वह ख़ातिमुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उसी 9वीं सदी में एक दूसरे इमाम हज़रत इमाम शमसुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी मुजद्दिद तस्लीम किया गया है। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन बिन शुहाब रुमली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है हज़रत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उलमा ने इनके तजदीदी कारनामों को देखकर जो इन्हें लक़ब दिया वो दिया मुजद्दिद अल-फ़सानी यानी 1000 सदी का मुजद्दिद। वरना हदीस तो ये है कि 100 साल का, लेकिन काम इतना बड़ा कर गए जो 1000 सदियों पर हावी है। और 12वीं सदी हिजरी के जो मुजद्दिद है वो हज़रत सुल्तान मुहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी अपने सदी के मुजद्दिद है। उसी ज़माने की 12वीं सदी हिजरी के 3 मुजद्दिद है जिसमें एक इमाम हज़रत औरंगज़ेब को तस्लीम किया गया, दूसरे हज़रत इमाम मोहम्मद अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और तीसरा मुजद्दिद जिन्हें तस्लीम किया गया वह हज़रत इमाम अब्दुल गनी नाबलसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 13वीं सदी हिजरी का जो मुजद्दिद है वह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये 4वीं सदी ये हमारे इमाम अहमद फ़ाज़िल बरेलवी की सदी है। लिहाजा ये फहरिस्त बताती है कि पहली सदी हिजरी से लेकर 14वीं सदी हिजरी तक हर सदी में मुजद्दिद अल्लाह ताला भेजता रहा और जब चाहेगा अल्लाह ताला अपने दीन के निखार के लिए मुजद्दिद भेजता रहेगा। लेकिन आइए अब मैं उन्वान पर आता हूँ और उन्वान है कि हमारा मुजद्दिद तुम्हारा मुजद्दिद। बात हम अपने सदी की कर रहे हैं, अपने दौर की कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम इमाम अहमद रज़ा को मुजद्दिद मानते हैं, तो ये हम मानते हैं, मगर क्या हमारे फरीक हमारे मुखालिफीन जो दूसरे फ़िरके के हज़रात क्या वो भी आला हज़रत को मुजद्दिद मानते हैं? तो ज़ाहिर है जब आला हज़रत को ही मौलाना और आलिम नहीं मानते, उन्हीं की इज़्ज़त और एहतराम के कायल नहीं, तो सीधी सी बात है कि उन्हें मुजद्दिद कैसे तस्लीम करेंगे? आखिर में वो किसको मुजद्दिद कहते हैं? तो 14वीं सदी हिजरी का जो मुजद्दिद बताते हैं वो है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, और यही है आज का उन्वान। अब मौलाना अशरफ अली थानवी का लेवल इनके नज़दीक क्या है उसके लिए मैं बहुत सारे हवाले पेश कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत बढ़ जाती है, इसलिए सिर्फ यहाँ 2 हवाले पेश कर दूँ ताकि आप पर ये वाज़ेह हो जाए कि उलमाए देवबंद और तबलीगी जमात के लोग और इसके अलावा दूसरे जो फ़िरका है हमारे मुखालिफीन हैं कुछ फ़िरके के लोग
جس میں ندوہ کے علماء بھی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، یہ 14ویں صدی ہجری میں اشرف علی تھانوی کو بہت بڑا مجدد مانتے ہیں. اور کتنا بڑا مجدد مانتے ہیں، آئیے میں پہلے کتاب بتا دوں. یہ ہے ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی. دیکھیے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی یا مولانا محمد الیاس دہلوی، یہ کون ہیں؟ جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی. تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کے رشتے میں بھی ہوتے تھے. چنانچہ یہ ان کی ملفوظات ہے جس کو مرتب کیا ہے ان کے خاص شہید حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے. چھپی ہے یہ الفرقان بک ڈپو 31/114 نذیر آباد لکھنؤ سے کتاب چھپی ہے، انہی کے ادارے سے، انہی کے مکتب فکری کی کتاب، انہی کے عالم کی لکھی ہوئی. تبلیغی جماعت جب مولانا الیاس صاحب نے بنائی تو انہوں نے خود فرمایا، چنانچہ ان کا ملفوظ نمبر 56 ہے، صفحہ نمبر 58 ہے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے. مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی. یعنی یہ تبلیغ جماعت بنانے کا مقصد یہ بتاتے ہیں مولانا الیاس صاحب کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو میں نے جو تبلیغی جماعت بنائی اس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ میرا ہو، ڈھنگ میرا ہو. میں اپنے ڈھنگ سے تعلیمات اشرف علی تھانوی کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اشرف علی تھانوی صاحب ان کے نزدیک اتنے بڑے علامہ ہیں کہ پوری جماعت صرف اس لیے مرتب کر دی گئی، ایک پوری جماعت کا وجود اس لیے لایا گیا تاکہ اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کیا جا سکے. تو اس حوالے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ تبلیغ جماعت والوں کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی کا لیول بہت بڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیوبند میں کسی عالم کی تعلیمات کا انتخاب نہیں کیا گیا، انتخاب کیا گیا تو صرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا. اب یہ دوسری کتاب ہے، یہ بڑی رسوائے زمانہ ہے جو ہمارے رد میں لکھی گئی ہے اہل سنت کے، اور اس پہ کچھ لوگوں کو بڑا فخر ہے. اس کا نام ہے مطالعہ بریلویت. اس میں جھوٹ، فریب، گپاسی، الزام تراشی سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے جو اعلیٰ حضرت کے اوپر لگایا گیا ہے. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کے جو حامین ہیں اگر ان کو شوق ہو تو میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، اسی کتاب کو موضوع رکھ کے جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے مناظرہ کر لیں. یہ مطالعہ بریلویت کے عقیدے اور اسلام کے خلاف جہاں بتا کر الزام تراشیوں سے کام لیا گیا اور مولانا اشرف علی تھانوی کی بڑی تعریف کی گئی. اس کتاب کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب جو پی ایچ ڈی ہے، اللہ جانے کس فن میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی پتہ نہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں جھوٹ میں شاید انہوں نے بہت اچھی پی ایچ ڈی کی ہے، تو پی ایچ ڈی شاید یہ جھوٹ اور فریب میں ہی ہے. تو اب وہ موقع تو نہیں ہے کہ ان کی کتاب کا پوسٹ مارٹم کروں اور اپنے ہاتھ جو ہے ان کی کتاب میں خون آلود کروں اور گندے کروں. صرف ایک حوالہ بتا دوں کہ ان کے نزدیک اشرف علی تھانوی جو ان کے مجدد ہے ان کا لیول کیا ہے. یہ کتاب چھپی ہے حافظی بک ڈپو دیوبند یو پی سے، دیوبندیوں نے چھاپا ہے، دیوبند کے عالم ہیں. مولانا اشرف علی کے بارے میں اب دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ لکھتے ہیں، سنیے. صفحہ نمبر اس کا 106 ہے اس کتاب کا، مطالعہ بریلویت کا. اس میں کہتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی کے بارے میں قائد اعظم کہا کرتے تھے. قائد اعظم کون؟ جناح، جنہوں نے پاکستان بنایا، وہ کہا کرتے تھے. اب اللہ جانے کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، کیونکہ کوئی حوالہ تو کچھ ہے ہی نہیں، شاید جناح کی روح ان کے کان میں آ کے گئی ہوں گی تو انہوں نے بیان لکھ دیا، کوئی حوالہ سر پیر نہیں ہے. بس یہاں سے لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی کے بارے میں قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کے سارے علماء کا علم ایک طرف رکھیں، ہندوستان کے سارے علماء کا علم ایک طرف رکھیں اور تنہا مولانا تھانوی کا علم دوسری طرف، تو مولانا تھانوی کا پلڑا چھوٹ جائے گا. یعنی سب سے بڑے علامہ تھے ہندوستان کے اس وقت، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. تو لہٰذا یہ دو حوالے کافی ہے اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ پوری تبلیغی جماعت اس لیے ترتیب دی جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کی تعلیم عام ہو جائے. اور مولانا خالد محمود صاحب کے بقول پورے ہندوستان میں مولانا اشرف علی تھانوی سے بڑا کوئی عالم تھا ہی نہیں. اب یہ دعویٰ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس دعوے پر وہ دلیل بھی رکھتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم مولانا اشرف علی تھانوی کی ہی کتابوں کا انتخاب کریں گے. ہم کسی لپاس محمد خالد جیسے کی کتابوں کا ہم ذریعہ حاصل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت اور اپنی اوقات خود جانتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں دو چیزیں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی کے بیچ میں جو اختلافات ہے وہ اختلاف ہے اشرف علی تھانوی کی کفر عبارت، جس میں حفظ الایمان میں مولانا اشرف علی نے کہا کہ رسول اللہ کا علم غیب ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا علم غیب. اس بات پہ اعلیٰ حضرت نے ان کو حکم کفر دیا. تو تبلیغ جماعت والے اور دیوبندی آج تک اس عبارت کو تو صاف نہ کر سکے، اس کا جواب نہ دے سکے. انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جھگڑا اس کتاب کو لے کر نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرت یعنی مولانا احمد رضا خان دونوں مدرسے دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، دونوں مدرسے دیوبند میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے. مولانا احمد رضا صاحب پٹھان تھے، غصے کے بڑے تیز تھے. تو ایک دن غصہ آ گیا کسی بات پہ، مولانا اشرف علی سے جھگڑا ہو گیا، غصے میں کہہ دیا کہ تو کافر ہے. اور اس کے بعد دیوبند کا مدرسہ چھوڑ کر آ گئے اور پھر وہ اپنی اس بات پر اتنے قائم رہے کہ پوری زندگی مولانا اشرف علی کو کافر 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 بولتے رہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. پہلا الزام یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرت ایک ہی ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے، پہلا الزام. دوسرا الزام کہ اعلیٰ حضرت نے جھگڑے کی بنا پہ کافر کہا. دو الزام ہیں. تو پہلے میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں تاکہ جس کا علم اور جس کو اتنا بڑا عالم بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، سارے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک طرف تھانوی صاحب کا رکھ دو تو پلہ بھاری رہے گا. تو آئیے ہم پہلے ابتدا سے دیکھیں کہ واقعی کیا یہ اعلیٰ حضرت کے ہم پلہ کہلانے کے لیے لائق ہے یا نہیں. چنانچہ میں سب سے پہلے اس جواب کی تردید میں عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی پیدائش کے بارے میں انہی کے شاگرد اور انہی کے خلیفہ حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب رضوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت. جلالت کے خاص شاگرد اعلیٰ سے بہت طویل عرصہ پڑھا ہے. ملک العلماء حیات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش اور ان کی زندگی کے حالات کے تحت فرماتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی صلی اللہ تعالیٰ
بن مولوی نقی علی خان بن مولوی رضا علی خان متوتن بریلوی روہلکھنڈ نے بتاریخ 10 ماہ دہم یعنی شوال بروز شنبہ 1272 ہجری عرصہ دنیا میں قدم مبارک رکھا۔ اس کو میں آسان بتا دوں کہ مولانا ظفر الدین جو آپ کے سوانح نگار ہے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری کو ہوئی۔ کون سے سن میں ہوئی؟ 1272۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کے بھتیجے جو اعلیٰ کے شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، جن کا نام تھا حضرت علامہ حسنین مرزا خان صاحب علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے سیرت اعلیٰ حضرت ما کرامات۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے 10 شوال 1272 ہجری اعلیٰ حضرت کی پیدائش بتائی ہے۔ اور کہاں پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت؟ بریلی میں۔ اب تھانوی صاحب کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ آئیے ذرا تھانوی صاحب کی بھی خبر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب ہے اشرف السوانح، دیوبند سے چھپی ہے۔ چھپی کہاں سے ہے؟ ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی سے۔ اشرف السوانح کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی کے خاص شاگرد، خاص خلیفہ، ان کے خاص شہید خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب صاحب، اور یہاں لکھا بھی ہے اکابر خلفاء حکیم الامت حضرت تھانوی، یعنی ان کے بڑے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ خود مولانا اشرف علی تھانوی کی پیدائش کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، انہیں کے گھر کی شہادت دیتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت والا کی ولادت باسعادت یعنی مولانا تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الثانی 1280 ہجری کو چہارشنبے کے دن بوقت صبح صادق واقع ہوئی۔ تھانوی صاحب کب پیدا ہوئے؟ 1280 میں۔ اور اعلیٰ حضرت کی ولادت کیا ہے؟ 1272۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت تھانوی سے کتنے بڑے تھے؟ 8 سال۔ اب اس کو یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت تھانوی صاحب سے 8 سال بڑے تھے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی فراغت کب ہوئی، یعنی اعلیٰ حضرت عالم بن کر کب نکلے اور مولانا تھانوی دیوبند میں کب گئے۔ چنانچہ اس کے لیے میں بتاؤں حیات اعلیٰ حضرت، جس کے اندر مولانا ظفر الدین صاحب لکھتے ہیں، اب ایک ایک عبارت میں پڑھ کے بتاؤں گا تو وقت لگ جائے گا، زبانی بتاتا چلتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 1286 کو اعلیٰ حضرت عالم بن کے فارغ ہو چکے تھے۔ کب بن کے چکے تھے؟ 1286 میں۔ اور حضرت کی پیدائش کتنی ہے؟ 1272، یعنی 1272 کو جب آپ 1286 میں مائنس کریں گے تو اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت ہے کتنی؟ 14 سال۔ یعنی جب اعلیٰ حضرت کی عمر 14 سال تھی تو اعلیٰ حضرت عالم بن کر فارغ ہو چکے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت جب 14 سال کے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 6 سال۔ کتنی تھی؟ 6 سال۔ تو ابھی تو 6 سال کا بچہ دیوبند کے مدرسے میں پڑھنے کب چلا گیا؟ پہلی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھانوی صاحب کی جس وقت عمر 6 سال تھی تو یہ کرتے کیا تھے، اور پھر انہوں نے داخلہ کب لیا مدرسے دیوبند میں؟ اس کی دلیل میں بعد میں دوں گا کہ داخل کب ہوئے مدرسے دیوبند میں۔ پہلے یہ بتاؤں کہ ان کا مجدد 6 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا اور ہمارا مجدد 6 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا۔ اور میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ کم ہنسیں، کیونکہ بات یہ ایسی ہے تھانوی صاحب کا نام لو تو ہنسی آتی ہے لوگوں کو، لیکن آپ کوشش کریں کہ کم ہنسیں، سنجیدگی سے کام لیں، ہم کو سمجھنا ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے ہمارا۔ چنانچہ آئیے اشرف علی صاحب تھانوی صاحب 6 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے، اس کے لیے انہی کی کتاب، میں نے کہا کہ میں انہی کی کتابوں سے بات کروں گا، کہ ہم اس کے تعلق سے کوئی بریلوی کی کتاب نہیں لائیں گے۔ تھانوی صاحب کی ملفوظات ہے جس کا کیا نام ہے، بڑا لمبا نام ہے، سنیے۔ اوپر لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل، یعنی اس میں ہر بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا حل قرآن و سنت سے بتایا گیا ہے۔ کتاب کا نام ملفوظات حکیم الامت مسمى به الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ، اس کی جلد 2 ہے، 5 جلدوں میں کتاب آتی ہے، 5 والیوم میں۔ اس کی جلد 2 کے اندر مولانا تھانوی اپنے 6 سال کی عمر کا بچپنے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جلد اس کی 2 قسط نمبر 5 کا ملفوظ نمبر 837 ہے، صفحہ نمبر 474 ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کھیل اور یاد آیا، تھانوی صاحب کو کچھ کھیل یاد آ رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک کھیل اور یاد آیا، ایک مرتبہ میرٹھ میں ایسا ہوا کہ بارش کے ایام تھے، بارش کے دن تھے، باہر صحن میں لیٹا کرتے تھے، والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہم لوگ والد صاحب کے پاس رہتے تھے، 3 چارپائیاں برابر بچھی ہوئی ہوتی تھی، والد صاحب کی اور ہم دونوں بھائیوں کی۔ میں نے رسی لے کر سب کے پائے ملا کر خوب کس کر باندھ دیے اور پڑھ کر سو گئے، پھر والد صاحب بھی آ کر لیٹ گئے۔ اتفاق سے بارش آئی تو والد صاحب اٹھے اور ہم کو اٹھایا، بچپن کی نیند تھی، ہوں کر کے پھر سو گئے۔ والد صاحب جھنجھلائے، نہیں اٹھتے تو پڑے رہنے دو، پھر اپنی چارپائی گھسیٹی، اب وہاں تینوں چارپائیاں ایک ساتھ چلی آ رہی ہیں، بے حد غصہ ہوئے اور فرمایا ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اب سب بھیگ رہے ہیں، چاقو ڈھونڈا، اتفاق سے جلدی میں رسی کاٹنے کے لیے چاقو بھی نہ ملا، آخر خود ہی باورچی خانے سے چاقو تلاش کر کے لائے اور ان سب رسیوں کو کاٹا، تب وہاں سے چارپائیاں اٹھ سکی۔ صحیح تو یاد نہیں کہ اس حرکت پر کوئی چپت لگی بھی ہے نہیں۔ 6 سال کی عمر میں تھانوی صاحب کیا کر رہے تھے؟ پہلا واقعہ، تھانوی صاحب اپنے گھر کی چارپائیوں کو رسیوں سے باندھ دیا تھا انہوں نے، اور جب سو رہے تھے بارش ہوئی تو والد صاحب آپ چارپائی گھر میں لے جانا چاہتے تو تینوں چارپائیاں بندھی ہوئی ہے، تو تینوں گھسیٹی چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ چاقو ڈھونڈے تو چاقو نہیں ملتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مولانا تھانوی 6 سال کی عمر میں بڑے شرارتی قسم کے بچے تھے، ان کا پڑھنے لکھنے میں کوئی دل نہیں لگتا تھا، یہ بڑی شرارت کرتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت کی طرف آئیے، ہمارے مجدد کی شان دیکھیے، یہ 6 سال کی عمر میں رسیاں باندھ رہے تھے کھٹیاؤں کی، مگر اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں قرآن کریم نازلہ ختم فرما چکے، اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو یہ تو چارپائیوں میں لگے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی کے موقع پر 2.25 گھنٹے بڑے علماء کی موجودگی میں 2.25 گھنٹے تقریر فرما رہے تھے، یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت جب پڑھ رہے تھے قرآن کریم ناظرہ، یعنی آپ کی عمر اس وقت 3 ساڑھے 3 سال کی رہی ہوں گی، چنانچہ آپ کے بھتیجے حضرت مولانا حسنین میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، آپ کے دادا مولانا رضا علی خان کھٹیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد ایک دوسری کھٹیا پہ اعلیٰ حضرت کو لے کر پڑھا رہے ہیں، استاد نے جب پڑھایا تو
जो हुरूफ लिखा हुआ था, कुरान की तिलावत करवा रहे थे, पढ़ा रहे थे, उस पर ज़बर था, मगर आला हज़रत ज़ेर पढ़ रहे थे। इसको सीरत आला हज़रत सफ़ा 150 पर मौलाना हसनैन में इस वाक़े को लिखा है। तो कहते हैं कि आला हज़रत ज़ेर से पढ़ते थे, उस्ताद ने टोका, ये ज़बर लिखा हुआ है, वहाँ ज़बर लिखा हुआ था, मगर आला हज़रत फिर उसको ज़ेर से पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने टोका, 3 बार टोका, तो मौलाना रज़ा जी अलैहि रहमत जो वहाँ बैठे हुए थे आपके दादा, उन्होंने फरमाया कि उन्हें भी थोड़ा शक हुआ, तो आपने फरमाया कि कुरान का दूसरा नुस्खा लाया जाए। जब नुस्खा लाया गया तो मालूम हुआ कि उस पर ज़ेर ही है, आला हज़रत ही सही पढ़ रहे थे। जबकि अभी आप पढ़ रहे हैं, मतलब हाफिज हुए नहीं थे, कारी नहीं थे, आप हाफिज नहीं थे, अभी तो कुरान करीम नाज़रा पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा नुस्खा लाया तो उस पर भी ज़ेर था। तो ये तहकीक हो गई कि जिस नुस्खे से इमाम मौलाना साहब पढ़ा रहे थे आपके उस्ताद आला हज़रत के, उसमें गलती से किताबत से ज़बर आ गया था। मौलाना रज़ा अली अपने पोते से पूछते हैं कि साहबजादे, जब उस्ताद आपको ज़बर पढ़ा रहे थे तो आप ज़बर क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं चाहता तो था कि ज़बर पढ़ूँ, लेकिन मेरी ज़बान मेरे काबू में ही नहीं थी। मैं चाहता था कि उस्ताद जो बता रहे हैं वही पढ़ूं, लेकिन ज़बान से ज़ेर ही निकलता था। चुनांचे मौलाना रज़ा अली पेशानी को बोसा देते और फरमाते, बेटा ये अल्लाह की उसके रसूल के फضل व करम से तुम पर खास इनायत है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बान से गलत नहीं करवा। यह आला हज़रत की 3.5 साल की उम्र थी और ये इस अंदाज में कुरान करीम सीख रहे थे। हम सीख ही नहीं रहे थे, पढ़ ही नहीं रहे थे, बल्कि कुरान की लिखने में, किताबत में गलती हो गई तो आला हज़रत अपनी करामत से उस गलती को उजागर भी कर रहे थे। और थानवी साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? घटिया बांध रहे थे, मुजद्दिद साहब। चलिए आइए अब दूसरी चीज़ देखिए। 7 साल की जब थानवी साहब की उम्र हुई, 7 या 8 साल की, तो उस वक्त की उम्र का भी एक वाक़या मौलाना थानवी लिखते हैं। चुनांचे या लिफादतुल यौमिया की दूसरी ही जिल्द है मौलाना थानवी साहब की, तो दूसरी जिल्द में वो लिखते हैं, इसका सफ़ा नंबर 475 है और मलफूज नंबर 837 है। कहते हैं कि एक रोज़ मैं पेशाब कर रहा था। थानवी साहब अपने बारे में कहते हैं कि एक रोज़ मैं पेशाब कर रहा था, भाई साहब ने आकर मेरे सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। इनके भाई थे एक बड़े, ये पेशाब कर रहे थे, वह इनके सर पर मुतने लगे। कहते हैं कि एक रोज़ ऐसा हुआ कि भाई पेशाब कर रहे थे, मैंने उनके सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इस वक्त वाली साहब तशरीफ ले आए, फरमाया ये क्या हरकत है? मैंने अर्ज किया एक रोज उन्होंने मेरे सर पर पेशाब किया था, भाई ने इसका बिल्कुल इनकार कर दिया। मुख्तसर सी पिटाई हुई, इसलिए कि मेरा दावा तो दावा ही रह गया, सबूत कुछ ना था और मेरे फेल का मुशाहिदा था। गर्ज जो किसी को न सोचती थी वो हम दोनों भाइयों को सोचती थी। अब एक चीज देखिए आप, ये 7 साल की उम्र है थानवी साहब की। 7 साल की उम्र में देवबंद के मुजद्दिद क्या कर रहे हैं? भाई के सर पे पेशाब कर रहे हैं। अब भाई तो मुजद्दिद थे नहीं, अब उसने कर दिया था तो मुजद्दिद साहब माफ कर देते, मगर खुन्नत देखो, कहा नहीं छोड़ूंगा। अब इंतजार में है कि किसी दिन ये पेशाब करते हुए खड़े रहे तो मैं आऊं। अब एक चीज सर पर पेशाब करने के लिए जरूरी क्या है? किसी बुलंदी पर जाना, तभी वो सर पर पेशाब होगा ना। तो ये सर पर गए पहले किसी ऊंची जगह पे, कोई टीले लेके नीचे कर रहे होंगे भाई, अभी सर पर पेशाब कर रहे थे। और उसके बाद कहते हैं कि जो हम दोनों भाइयों को सोचती थी वो अच्छों को भी नहीं सोचती थी। तो ये थानवी साहब इतने शरारती थे। मगर मैं आपको बताऊं कि 7 साल में ये भाई के सर पर पेशाब कर रहे थे और आला हजरत की उम्र है 3.5 साल। 3.5 साल की उम्र में आला हज़रत फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी मस्जिद के सहन के सामने एक चबूतरा था, वहाँ बैठा हुआ था, छोटे से बच्चे आला हज़रत 3.5 साल तना बैठे। फरमाते एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, बड़ा नूरानी चेहरा था और लिबास से अरबी मालूम होते थे, हिंदुस्तान के रहने वाले मालूम नहीं होते थे। करीब आए और उन्होंने अरबी ज़बान में मुझसे गुफ्तगू की। कहा रज़ा अली के तुम पोते हो, नकी अली खां के साहबजादे हो? हालत फरमाते मैंने अरबी में ही उनसे गुफ्तगू की, अरबी में मैंने उनसे तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू की, बहुत दुआएं दी और चले गए। फरमाते उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। अब यहाँ मैं आलत की करामत बताऊं, कुरान करीम नाज़रा खत्म कर रहे हैं 4 साल की उम्र में, मगर 3.5 साल की उम्र में फसी अरबी में गुफ्तगू करते हुए नजर मानना पड़ेगा कि जबान ये अल्लाह के फजल करम से, नबी की इनायतों से इल्म लदुन्नी था कि आपको 3.5 साल में अरबी जबान पर भी गुराब दे दिया। ये हमारे मुजद्दिद की शान थी। और ये 7 साल में, यानी आला हज़रत से डबल उम्र में, आला हज़रत की 3.5 साल उम्र, थानवी साहब की 7 साल उम्र, ये डबल उम्र में भाई के सर पे पेशाब कर रहे थे। अभी तो मदरसे में दाखिला भी नहीं लिया था, मैं आगे बताऊंगा। और जब इनकी 7 साल उम्र थी थानवी साहब की, तो भाई के सर पे पेशाब हो रहा है। मगर आला हज़रत की उम्र जब 8 साल होती है तो आला हज़रत हिदायतुन नौ अरबी ज़बान की, ग्रामर की किताब, सर्फ़ नहव की किताब, उसकी अरबी ज़बान में शरह करते हुए नजर आए।